کہ تصدیق کے معنی ہے کسی چیز کو سچا جانتے ہوئے اس کی طرف جھک جانا اور اس کو مان لینا. خالص جاننا کافی نہیں بلکہ جاننے کے بعد سچا سمجھنے کے بعد اس کو قبول کر لینا اور سب اس کے سامنے جھکا لینا، یہ تصدیق. یہ نہ معنی لغوی میں پائی جا رہی ہے اور نہ معنی اصطلاحی میں پائی جا رہی ہے. اس لیے یہاں تصدیق کے معنی اصطلاحی اور لغوی نہیں ہے. اب ترجمہ ہوگا کہ ما جاء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھ کر اس کو مان لینا، یہ ایمان. اب کوئی اعتراض کی بات نہیں. شاید نقل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا تو جانا مگر مانا نہیں، اس کی طرف جھکے نہیں. موقع آیا تو منع کر دیا. ابو طالب نے آپ کو سچا تو جانا مگر مانا بالکل نہیں ہے. اس لیے تصدیق کے معنی یہاں یہ لغوی اور اصطلاحی نہیں ہے بلکہ دوسرے معنی میں یہ ہے. پھر یاد رہے کہ یہ معنی بھی کوئی ہمارے گھڑے ہوئے نہیں ہے بلکہ یہ معنی بھی عربی کے اصطلاح کے معنی ہے، وہ اصطلاح مشہور نہیں ہے. ورنہ یہی تصدیق کے معنی منطق کے بڑے امام شیخ ابو علی ابن سینا نے بیان کیا. جس کا مطلب یہ ہوا کہ تصدیق کے ایک معنی جو کتابوں میں مشہور ہے وہ بھی ہے، لیکن اہل مناقشہ نے تصدیق کے دوسرے معنی بھی بیان کیے ہیں. ایک معنی مشہور ہو گئے، ایک غیر مشہور ہو گئے، دونوں عربی ہی کے معنی ہیں اور صحیح ہے. تو یہاں اس کے معنی ثانی مراد ہیں، معنی اول مراد نہیں. اس لیے کہا ہے تصدیق بما جاء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم بالضرورت. ضرورت کے معنی منطقی نہیں ہے بالوضع. دیکھا کہ آپ نے منطق میں پڑھا ہوگا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق. پھر ہر ایک کی قسمیں بدیہی اور ایک نظری. جس میں دلیل کی ضرورت نہ ہو اس کو بدیہی کہا جاتا ہے اور جس میں دلیل کی ضرورت ہو اس کو نظری کہا جاتا ہے. بدیہی کا دوسرا نام ضروری بھی ہے. تو منطقی اصطلاح میں جس ضرورت کا مطلب ہوا بدیہی. یہاں اگر اس کو مضبوط رکھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین میں جو چیزیں بدیہی طور پر ثابت ہیں ان کی تصدیق تو ایمان ہے، اور جو نظری ہیں جن کا عقل سے تعلق نہیں وہ ایمان نہیں. لہذا یہاں ضرورت کے معنی وہ بدیہی نہیں جو نظری کا مطابق ہے، بلکہ یہاں ضرورت کے معنی ہے کہ جس کا ثبوت قطعی ہو، صحیح اور پکے دلائل سے ہو، خواہ فی نفسی ہو، دلیل کے محتاج ہو یا دلیل کے محتاج نہ ہو. دوسرے الفاظ میں ضرورت کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام کا لایا ہو دین خواص تک محدود نہ ہو بلکہ خواص سے گزر کر عوام تک بھی پہنچ گیا ہے. کیونکہ جو چیز عوام تک پہنچتی ہے وہی قطعی ہو جاتی ہے، اور جو چیز عوام تک رہتی ہے تو وہ عوام سے جانتے نہیں، تو پکی اتنی نہیں ہوتی. اس لیے یہاں ضرورت کے معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا لایا ہوا وہ دین جو قطعی دلیل سے ثابت ہو اور اس کا علم خواص سے متجاوز ہو کر عوام تک پہنچ چکا ہو، اس کی تصدیق کا نام ایمان. قطع نظر کرتے ہوئے کہ اس دین کے کام کی حیثیت کیا ہو، فرض
واجب سنت اس سے ہے، بلکہ وہ دین کی بات ہے۔ حتیٰ کہ مسواک ایک بظاہر کوئی اونچی چیز نہیں مگر امر دین ہے، نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے، لیکن اس کا دین محمدی ہونا دلیل قطعی دیتا ہے۔ عوام سے متجاوزوں پر عوام تک اس کا علم ہے، لہذا اگر کوئی مسواک کا انکار کر دے دین نہیں تو تو امر دین ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کا علم عوام سے بڑھ کر عوام پر بجائے ایسی چیز کو سچا جان کر ماننا یہ ایمان ہے۔ پھر فرمایا کہ اجمالاً فیما علم اجمالاً تفصیلاً فیما علم تفصیلاً، جو چیزیں اجمالی معلوم ہیں ان پر اجمالی تصدیق ہو اور جو تفصیلاً معلوم ہے ان پر تفصیلی تصدیق۔ اجمالی کا مطلب ہے یہ بات معلوم ہو کہ قبر کا عذاب حق ہے۔ اب قبر کے عذاب کی کیا تفصیلات ہیں ہمیں معلوم ہے، مسلمان کو ہوتا ہے، کافر کو ہوتا ہے، جسم پر آتا ہے، روح پر آتا ہے، یہ دونوں پر آتا ہے۔ ان کیفیات سے ہمیں کوئی مطلب نہیں نہ معلوم ہے، لہذا ایمان لانے کے لیے صرف اتنا جاننا کہ قبر کا عذاب حق ہے، اس کی اجمالی معنی کا اور تفصیلی جو چیز تفصیلات سے معلوم ہو جائے، مثلا نماز فرض ہے، دن میں 5 نمازیں فرض ہیں اور فرض میں فلاں رکعت میں فلاں نماز میں اتنے فرض کی رکعت ہیں، فلاں اتنی ہیں، ان سب کو تفصیلی جاننا اور ماننا یہ ایمان تفصیلی یہ ہے۔ اجمالاً فیما علم اجمالاً تفصیلاً فیما علم تفصیلاً، تو اس تاریخ کا خلاصہ ہوا التصدیق لما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالضرورت اجمالاً فیما علم اجمالاً وتفصیلاً فیما علم تفصیلاً، یہ ہے وہ تاریخ جو متکلمین نے امام ابوالحسن نشری اور شیخ ابوالمنصور ماتریدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ دوسری تاریخ علامہ عینی نے فخر الاسلام غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کی، جس نے بتلایا کہ ایمان کے لیے تصدیق کے ساتھ ساتھ اقرار باللسان بھی ضروری ہے۔ دل سے تصدیق ہو اور زبان سے اقرار ہو، یہ دونوں چیزیں اگر پائے جائیں گے تو ایمان ہے، ورنہ نہیں۔ پہلی تاریخ کے لحاظ سے اقرار باللسان ایمان میں داخل ہے اور دوسری تاریخ کے لحاظ سے اقرار باللسان ایمان میں داخل ہے۔ اس لیے یہاں تفصیل سنیے، دل میں تصدیق کے آنے کے بعد اقرار باللسان کے لیے یا تو وقت ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر کسی انسان کو تصدیق ہونے کے بعد زبان سے کہنے کا وقت ہی نہیں ملا تو یہاں بالاتفاق اس کے لیے اقرار باللسان ضروری ہے، محض تصدیق سے اس کا عند اللہ مومن ہونا ثابت ہوگا۔ اور اگر اسے تصدیق کے بعد اقرار باللسان کا وقت ملا مگر اس نے زبان سے اقرار نہیں کیا تو تفصیل یہ ہے کہ کسی نے اس سے مطالبہ کیا کہ زبان سے کہو، تمہارے اندر تصدیق نہیں، کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اگر مطالبے کے بعد اقرار نہیں کرتا تو ایسی صورت میں اس پر ایمان کا کوئی حکم جاری نہیں کیا جائے گا، وہ مسلمان نہیں ہے۔
سے بھی نہیں کہا، لیکن نہ اس اقرار باللسان کا انکار کرتا ہے نہ اقرار کرتا ہے، اس حالت میں اسے مومن کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ قول اول پر وہ مومن ہے، اقرار باللسان ایمان کا جز ہے، لیکن احکام دنیاوی ثابت کرنے کے لیے اقرار شرط ہے، کیونکہ قاضی اور امیر المومنین عالم الغیب نہیں ہے، وہ تو اقرار باللسان پر ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے یا نہیں۔ تو احکام دنیاوی جاری کرنے کے لیے تو اقرار باللسان شرط ہے، یہ نفسی اقرار شرط ہے، اور قول ثانی کی بنا پر چونکہ اقرار باللسان داخل ہے اور اس نے اقرار کیا نہیں، لہذا اسے مومن نہیں کہا جائے گا۔ یہ دونوں قولوں میں فرق ہے، تو گویا قول اول پر اقرار باللسان شرط ہے اور قول ثانی پر اقرار باللسان رکن، مگر اتنا یاد رہے کہ یہ رکن اصلی نہیں، رکن زائد ہے۔ رکن زائد کا مطلب یہ ہے کہ وہ عذراً ساقط ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص مسلمان ہے لیکن کسی کافر نے یہ بات کہہ دی، اگر تو نے زبان سے اقرار کیا تو تجھے جان سے مار دو، زندہ نہیں چھوڑو۔ تو وہ اقرار باللسان پر حاضر ہونے کے باوجود ڈر سے اقرار نہیں کرتا، ایسی صورت میں اسے کافر نہیں کہا جائے گا، اقرار باللسان ساقط ہو جائے گا۔ اسی کو قرآن مجید میں فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس کو اقرار کر دیا گیا اس کا قلب مطمئن بالایمان ہے، وہ مومن ہی ہے، کافر نہیں ہے۔ یہ رکن زائد ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ نماز کے اندر قیام فرض، لیکن ایک آدمی معذور ہونے کی بنا پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو حکم دیا گیا کہ بیٹھ کر نماز پڑھو، تو قیام جیسی فرض چیز عذراً ثابت ہو گئی، تو ایسی اقرار باللسان فرض ہونے کے باوجود عذراً ثابت ہو گیا ہے۔ تو متکلمین کے مطلب کے لحاظ سے یہ اقرار باللسان شرط ہے، ایمان سے خارج ہے، احکام دنیاویہ جاری کرنے کے لیے ضروری ہے، اور قول ثانی کی بنا پر اقرار باللسان ایمان کا جز ہے، رکن ہے، مگر رکن زائد ہے جو اعضاء کے وقت میں ثابت ہے۔ نمبر 3، ایمان صرف معرفت کا اور اللہ کے جاننے اور پہچاننے کا کام ہے۔ جو معرفت باری تعالیٰ تک پہنچ گیا اور اسے حاصل ہو گیا معرفت، تو ایمان والا کہلائے گا۔ یہ قول فرقہ جہمیہ کا ہے، جہاں ابن صفوان کی طرف منسوب، مگر یہ قول باطل ہے جس کا بطلان اظہر من الشمس۔ وجہ اس کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب اہل کتاب آپ کو جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ اس کو قرآن مجید میں بیان کیا جائے یہاں پر پڑھنے کے لیے کہا۔ نمبر 4، فرقہ کررامیہ کی رائے ہے کہ ایمان زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے، دل میں تصدیق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی نے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل میں اس کے چاہے تصدیق نہ بھی ہو، اسے ایمان والا کہا جائے گا۔ یہ فرقہ کررامیہ کا بیان ہے، کیونکہ نصوص میں ذکر آیا ہے یا یتنا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، من قال
دخل الجنہ، انہوں نے اس کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے کہہ دیا کہ ایمان صرف اقرار کا نام ہے، تصدیق کوئی ضروری نہیں۔ نمبر 5، ایک جماعت کہتی ہے کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، نہ اس کے لیے اقرار باللسان کی ضرورت ہے اور نہ عمل کی ضرورت ہے۔ تصدیق کے بعد نیک کام کرنے سے ایمان کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا اور گناہ ایمان کے لیے کوئی نقصان نہیں دے گا۔ ایمان کے لیے نہ کوئی چیز نافع ہے نہ کوئی چیز مضر۔ یہ قول فرقہ مرجئہ کا ہے۔ یہ قول بظاہر بدیہی البطلان ہے، اس لیے کہ اگر ایمان کے بعد کسی عمل کی ضرورت نہ تھی تو قرآن مجید نے عمل کا کیوں حکم دیا، کیوں زور دیا، برائیوں سے کیوں روکا؟ پھر تو شریعت کا مقصد ہی فوت ہو گیا ہے۔ قرآن کریم